السلام علیکم دوستو، کیا آج بھی ہمارے اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے لوگ زندہ ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ سید کہلانے والے لوگ آخر ہوتے کون ہیں؟ کیا ہندوستان اور پاکستان جیسے دیشوں میں بھی اصلی سید موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ان کا اصل اتہاس کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ مکہ اور مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ان علاقوں تک کب اور کیسے پہنچے؟ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ناموں کے ساتھ کاظمی، رضوی، نقوی، عسکری جیسے ٹائٹل لگے ہوتے ہیں، تو ان کا سیدوں سے کیا رشتہ ہے؟ دوستو، یہ سارے سوال تھوڑے الجھے ہوئے لگتے ہیں، لیکن ہم انہیں آسان بھاشا میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نسل نبی یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انہی کی اولاد سے شروعات کرنی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کل 7 اولادیں تھیں۔ ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام تھے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، لیکن ان تینوں بیٹوں کی عمر بہت کم رہی۔ تینوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب بات آتی ہے بیٹیوں کی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے مشہور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، اسی طرح ان 4 بیٹیوں میں سے بھی 3 بیٹیوں کی جو اولادیں ہوئی وہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکیں۔ کچھ بچوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا، اور کچھ کی نسل آگے بڑھی بھی تو زیادہ دنوں تک چل نہیں سکی۔ لیکن ان 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی تھی جن کی اولاد بھی ہوئی اور ان کی نسل بھی اللہ کے حکم سے آگے بڑھی۔ وہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی نسل اتنی مضبوطی سے آگے چلی کہ آج تک دنیا کے الگ الگ ملکوں اور علاقوں میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آج تک صرف ایک بیٹی کے ذریعے ہی چلی اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں موجود ہے۔ وہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی، اسلام کے چوتھے خلیفہ اور مسلم اتہاس کے سب سے بہادر سپاہیوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یعنی صاف طور پر سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان کے بیٹوں سے آگے نہیں بڑھی، بلکہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے داماد حضرت علی کے ذریعے ہی آگے چلی۔ اب یہاں پر حضرت علی کی ایک خاص بات بھی جان لیں۔ انہوں نے جب تک اپنی پہلی اور سب سے پیاری بیوی حضرت فاطمہ زہرا زندہ رہیں تب تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی شادیاں کی۔ کبھی اس وقت کی سیاسی وجہیں بنی تو کبھی الگ الگ اور بھی وجہوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے انہوں نے عرب کے الگ الگ قبیلوں اور الگ الگ خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کیا۔ ان شادیوں سے حضرت علی کی بہت سی اولادیں ہوئیں، لیکن ان کی اولادوں کی گنتی کو لے کر اتہاس لکھنے والوں اور بڑے بڑے عالموں کے بیچ متبھید یعنی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملا کر 33 بچے تھے، اور کوئی کہتا ہے 35، اور کچھ لوگ اس سے تھوڑا زیادہ یا کم بتاتے ہیں۔ لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، اتنی زیادہ اولادوں میں سے صرف کچھ ہی ایسے بیٹے بیٹیاں تھے جن کی نسلیں آگے تک چلیں اور آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ مگر یہاں ایک بات دھیان دینے والی ہے، یہ ساری اولادیں حضرت علی کی تھیں، نہ کہ سیدھے طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تو صرف ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے ہی آگے بڑھی۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ عورتوں سے نکاح کیے اور ان سے جو بھی اولادیں ہوئیں
ان کی نسلیں آج تک دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان سب کو صرف حضرت علی کی اولادیں کہا جائے گا، انہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں نہیں کہا جائے گا۔ اس کی وجہ بہت صاف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل صرف اسی اولاد کے ذریعے مانی جائے گی جو حضرت علی کی بھی اولاد ہو اور ساتھ ہی ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اولاد ہو۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حضرت علی کی اولادیں 30 سے 40 کے بیچ بتائی جاتی ہیں تو ان میں سے حضرت فاطمہ زہرا سے کتنی اولادیں تھیں؟ تو دوستو، ان دونوں کی کل اولادیں 5 تھیں، یعنی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور ان 3 بیٹوں میں سے 2 کے نام تو آپ میں سے لگ بھگ ہر مسلمان جانتا ہی ہے، یعنی صاف لفظوں میں کہیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وہ 2 بیٹے تھے جن سے آگے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی، جبکہ تیسرے بیٹے کا نام جو کتابوں میں ملتا ہے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا، لیکن عالموں اور اتہاس لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے آخرکار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور یوں کہیں کہ سیدھے طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل صرف 2 ہی نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے آگے بڑھی۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں، دراصل ان کا شجرہ یعنی ان کا فیملی ٹری جا کر انہی 2 حضرتوں سے جڑتا ہے، اور یہی تمام لوگ آج ہماری دنیا میں سید کہلاتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل والے کہلاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیویوں سے بہت سی اولادیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے مشہور ناموں میں سے ایک ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان بیٹوں کی نسلیں بھی خوب آگے چلیں اور آج بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے سمجھ لیا ہے، یہ نسلیں سیدھے طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں سید نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ لوگ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں، جیسے کہیں انہیں علوی کہا جاتا ہے، کہیں اوان، اور کچھ علاقوں میں اور بھی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو اب نظر ڈالتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کربلا کے مشہور واقعے میں ان کے سارے بیٹے شہید ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹا ہی زندہ بچ سکا تھا۔ وہ بیٹا جو کربلا سے بچ گیا تھا، ہم سب انہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو شیعہ مسلمانوں کا مشہور سلسلہ ہے جس میں 12 اماموں کا ذکر آتا ہے، وہ دراصل سب کے سب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ امام زین العابدین کو چوتھا امام مانا جاتا ہے، کیونکہ پہلے امام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ پورا سلسلہ ایک لڑی کی طرح ہے جس میں ہر اگلے امام پچھلے امام کی ہی اولاد ہوتے تھے۔ اب یہاں پر ایک فرق سمجھ لیجئے، سنی مسلمان شیعہ لوگوں کی طرح پولیٹکس کے طور پر ان امامت والے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ سنی مسلمان ان اماموں کا سمان نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنی لوگ بھی ان سب اماموں کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور عام طور پر انہیں امام ہی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب واپس آتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ان کے ایک بیٹے تھے
जिनका नाम था हुसैन अल अस्कर। इतिहास में ये बात बताई जाती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें हिजरत करके यानी अपना घर बार छोड़कर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ आ गई थी। वक्त गुजरता गया और ये लोग वहीं बस गए और इनकी नस्लें वहीं से आगे फैलीं। आज के दौर में भी कई बड़े नाम इन्हीं से अपना शजरा यानी फैमिली ट्री जोड़ते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहने वाले किंतूरी सैयद और आबदी सैयद भी अपना सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। अब अगर बात करें इमामत की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उनके जिस बेटे को अगला यानी पांचवा इमाम माना गया, उनका नाम था हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मगर मसला ये था कि इमाम बाक़िर के ज़्यादातर बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रह पाए, इसलिए उनकी नस्ल आगे सिर्फ एक ही बेटे से चली और वो बेटे थे मशहूर शख्सियत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वही इमाम जाफ़र सादिक हैं जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं और जिन्होंने आगे चलकर इतिहास में बहुत बड़ा मकाम पाया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि वो अपने ज़माने के सबसे बड़े इस्लामी आलिम माने जाते थे। उनकी इल्म की पहचान सिर्फ शिया मुसलमानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सुन्नी मुसलमानों में भी बहुत ऊंचा दर्जा रखते थे। इतना ही नहीं, सुन्नियों के दो बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके शागिर्द रह चुके थे। यानी सोचिए कि उनके दौर में उनका इल्म कितना ऊंचा रहा होगा कि बड़े बड़े इमाम उनसे पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, जब छठे इमाम यानी हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद शिया मुसलमानों के अंदर बंटवारा हो गया। ये बंटवारा इस वजह से हुआ कि उसके बाद इमाम कौन बने। ज़्यादातर शिया मुसलमानों ने उनके बेटे हज़रत मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सातवां इमाम मान लिया, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप ऐसा भी था जिसने उनके दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम मान लिया। अब जो लोग हज़रत मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मानने लगे, उन्हें कहा गया 12 इमामों को मानने वाले। और यही ग्रुप आज के दौर में ईरान, इराक, पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में शिया मुसलमानों की अक्सरियत के तौर पर पाया जाता है। असल में दुनिया भर के शिया मुसलमानों में से 80% से भी ज़्यादा लोग उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम माना था। लेकिन वो छोटा सा ग्रुप जिसने हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम माना, उन्हें बाद में इस्माइली शिया कहा जाने लगा। यही इस्माइली शिया लोग थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी के आसपास मिस्र में पहले शिया खिलाफत कायम की, जिसे फातिमी सल्तनत कहा जाता है। आज के ज़माने में जो लोग आगा खानी या उनके इमामों का नाम सुनते हैं, तो जान लीजिए कि ये भी उसी इस्माइली शिया ग्रुप की एक शाख हैं। अब वापस आते हैं हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। चूँकि ज़्यादातर शिया मुसलमानों ने इन्हें सातवां इमाम माना था, इसलिए आगे चलकर इनकी औलाद को काज़मी सैयद कहा जाने लगा। आज भी जो लोग अपनी नस्ल को हज़रत इमाम मूसा काज़िम से जोड़ते हैं, वो अपने नाम के साथ काज़मी लगाते हैं। ये लोग आपको आज के दौर में इराक के करबला जैसे इलाकों में, ईरान के बहुत से हिस्सों में और यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के भी कई इलाकों में बड़ी तादाद में मिलेंगे। अब बात करें इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की। उनके बेटे थे इमाम अली अल रिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उर्दू में इन्हें अक्सर इमाम अली रज़ा कहा जाता है। इन्हें 8वां इमाम माना गया। आज भी उनकी औलादें बड़ी तादाद में ईरान और इराक में पाई जाती हैं। वहाँ के लोग इन्हें रज़वी सैयद कहते हैं। इसके बाद 9वां इमाम बने उनके बेटे इमाम अल जव्वाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इनके एक बेटे थे जिनका नाम था मूसा अल मुबारका। इतिहासकार ये बताते हैं कि मूसा अल मुबारका की औलादें हिजरत करके भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकों में आकर बस गईं, और आज जो लोग अपने नाम के साथ रिजवी सैयद लगाते हैं, वो दरअसल इन्हीं की नस्ल से हैं।
امام الجواد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے امام علی ہادی رضی اللہ تعالی عنہ امام بنے۔ انہیں ہی لوگ امام علی نقی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ انہیں 10واں امام مانا گیا۔ چونکہ ان کا ایک مشہور نام نقی بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو آگے چل کر نقوی سید کہا جانے لگا۔ آج بھارت اور پاکستان جیسے علاقوں میں نقوی سید بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خاص طور سے بھارت میں رہنے والے لوگ تو اکثر اپنے آس پاس نقوی نام سنتے ہی رہتے ہیں۔ اب بات کریں 10ویں امام، امام علی ہادی امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی، تو ان کے بیٹے امام حسن العسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11واں امام مانا گیا۔ امام حسن العسکری کی اپنی بھی کئی اولادیں تھیں۔ ان کی نسلیں بھی آگے چل کر پھیلیں اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ایک بیٹے علی اکبر کی نسلیں آج بھی ملتی ہیں۔ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ علی اکبر کی اولادیں ازبکستان، خراسان جو ایران اور افغانستان کے بیچ کا علاقہ ہے، اور ساتھ ہی بھارت پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جا کر بس گئیں۔ آگے بڑھیں تو حضرت امام حسن العسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے امام المہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12واں امام مانا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس سمے عباسی حکومت کی طرف سے بڑا خطرہ تھا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں گپت طور پر کہیں چھپا دیا گیا تھا تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ان کی اولادوں کے بارے میں نہ تو کوئی صحیح جانکاری موجود ہے اور نہ ہی کوئی پکا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے جو کچھ بھی جانا وہ دراصل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے شجرے کی صرف ایک شاخ تھی، یعنی وہ شاخ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی ایک دوسری شاخ بھی ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھی۔ اس دوسری شاخ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو دوستو، اتہاس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں عرب سے نکل کر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پہنچی تو انہوں نے صرف بسنے کا کام نہیں کیا، بلکہ یہاں کی تہذیب، مذہبی ماحول اور سماج پر گہرا اثر چھوڑا۔ کہیں انہوں نے مدرسوں اور خانقاہوں کی نیو رکھی تو کہیں لوگوں کو اسلام کی اصل تعلیم اور اس کی روح سے واقف کرایا۔ بھارت کی مثال ہی لے لیجئے، جب سید خاندان یہاں پہنچا تو یہاں کے سماج میں ان کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ آج بھی بہت سے شہروں اور قصبوں میں سید واڑہ یا سید نگر جیسے علاقوں کے نام ملتے ہیں۔ یہی حال پاکستان، ایران اور عراق جیسے ملکوں کا بھی ہے۔ وہاں بھی سید خاندانوں نے لوگوں کی رہنمائی کی اور اسلام کی اصل تعلیم لوگوں تک پہنچائی۔ کربلا، نجف اور مشہد جیسے مقدس شہر آج بھی ان کی خدمت اور ان کی موجودگی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ الگ الگ دور میں کئی بڑے عالم، صوفی اور لیڈر انہی سید خاندانوں سے ہوئے، جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں پوری دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا شجرہ بھی سیدھا نسل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور صوفیہ نے اپنے اپنے علاقوں میں محبت اور انصاف کا پیغام پہنچایا۔ اب بات کریں ان ٹائٹلز کی، جیسے کاظمی، رضوی، نقوی، عسکری، یہ ٹائٹلز اصل میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ کوئی سید خاندان کس امام کی نسل سے جڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹائٹلز سے زیادہ اہم ان کا کردار اور ان کا عمل ہے، یعنی وہ لوگ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کتنا چل رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نسل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا صرف تاریخ یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بار بار یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔